السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں ظلم و زیادتی اور انتقام کے خمیرے میں گندی ہوئی پراسراریت کے لبادے میں لپٹی کہانی یقینی موت۔ وہ بھاگ رہا تھا صحرا کی تپتی جان لیوا ریت پر، اس کا دماغ صرف ایک ہی آرڈر دے رہا تھا، رکنا مت۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی رک گئے تو موت یقینی ہے، پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی موت کو دعوت دینا ہے۔ پھر وہ بھاگتے بھاگتے جیسے گر پڑا انگارے کی مانند تپتی ریت پر، اس کا دل بے ترتیب انداز سے دھڑک رہا تھا، بالکل نرم زیرو بم کی مانند تیز تیز سانس لیتے ہوئے۔ اسے لگا جیسے وقت آخری آ پہنچا ہے اور جیسے اجل کا فرشتہ اس کی طرف بڑھ رہا ہو، جیسے روح جسم کی قید سے آزاد ہونے کو ہو، دشمن اس کے سر پہ پہنچ چکا ہو۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، تنہا، بے یار و مددگار ایک نوجوان موت کی اندھی وادیوں میں داخل ہونے کے لیے تیار تھا۔ مگر پھر معجزہ ہوا کہ بادلوں نے آسمان کی نیلی فضا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور پھر اسے ایسا لگا جیسے وہ بارش میں بھیگ رہا اور ریت ٹھنڈی ہونے لگی۔ اس نے آنکھیں کھول دیں، بارش مناسب انداز سے جاری تھی، البتہ اس کے پیچھے کچھ موجود نہ تھا۔ صحرا خاموش اور تنہا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا، جیسے وقتی حملہ ٹل گیا ہو۔ پھر بارش کے برسنے کا سلسلہ شروع ہوا، تھوڑی بہت کچھ کن من چلی۔ ایک چیز اسے حیران کر گئی، دشمن ٹل گیا، بارش اچھی ہوئی، اسے سکون کا بہانہ ملا، مگر کیسے اور کیوں کر؟ یہ معجزہ ہی تھا، وہ یقینی موج سے بچ نکلا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس کا سانس بحال ہو چکا تھا، مگر ریت پہ چلنا دُبھر تھا۔ وہ اٹھا ہی تھا کہ پھر اوندھے منہ ریت پہ آ گرا۔ پھر اسے ریت میں ایک گہرا گڑھا نظر آیا، گہرا، اندھا، خوفناک گڑھا جو بالکل اندر کی جانب بہت نیچے تک چلا گیا تھا۔ اس کی جگہ واضح الفاظ میں کچھ لکھا تھا، ریت کے نرم سطح پہ 1994 کے الفاظ ہندسوں کی صورت میں واضح طور پہ پڑھے جا سکتے تھے۔ وہ کافی دیر تک اس خوفناک گڑھے کو دیکھتا رہا، پھر ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ 1994 کا مطلب اس کے محدود عقل سے باہر تھا۔ سب کا لاڈلا اور پیارا عامر مراد ہاسٹل سے واپس آیا تو جیسے عید کا سماں بن گیا۔ وہ گاڑی سے اترا تو قریب کھڑے سب نے اسے خوش آمدید کہا۔ اس کی خوشی میں مراد ولا کو بہترین انداز میں سجایا گیا تھا۔ پورے 2 ماہ بعد گھر آیا تھا مراد علی، بزنس مین، درخشاں مراد، بیوی، دادی اور عادل مراد۔ لوگ بہت کم مگر محبتوں سے لبریز تھے۔ جب والد مراد علی نے فیصلہ کیا کہ عادل مراد شہر جائے گا اور ہاسٹل میں قیام کرے گا تو والدہ رخشندہ مراد رونے کو آ گئیں۔ بہت ارمان تھے بیٹے کو، اپنے دل میں کئی وہم و وسوسے تھے دل میں، مگر جیسے تیسے اسے ہاسٹل میں شفٹ ہونا پڑا۔ شہر کی اپنی زندگی، کالج کی الگ فضا۔ عادل اسی جگہ جلدی مانوس ہو گیا، اسے اپنی طرح کے پردیسی دوست مل گئے، تعارف ہوا، روم میٹ بہت اچھے ملے، غرض چند ہی دنوں میں خوب جمنے لگی۔ پردیس میں دل لگانے کے لیے دوست بنانا لازمی ہوتا ہے، ورنہ ایک ایک لمحہ کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ ایک نئی زندگی اور خوابوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، نئی زندگی، نئے ڈھنگ، رنگ اور دھڑکن کے ساتھ، خوشبو اور بہار کے رنگوں کے ساتھ، برسات کے موسم میں بھیگنے کے احساس، شاعری کی زبان سے بولتے لہجوں کے مانند، نرم ٹھنڈی گھاس کے پرلطف احساس کے ساتھ، بارش کے بعد کی ٹھنڈ ہوا کے احساس کے ساتھ، زندگی میں خوشی اور محبت کے حسین جذبات کے ساتھ۔ اسے ایک احساس ملا جو اسے فضاؤں کی وسعتوں میں اڑاتا چلا گیا، جو اسے ہمالیہ کی بلندی سے اونچی اور سمندر کی موجوں کی مانند تیز۔ ہما تبسم، ایک مکمل زندگی کا احساس، ایک جگنو، ایک روشنی، ایک دیا تھا اس کے لیے جو خوبصورت اور زندگی سے بھرپور تبسم اس کی زندگی میں بہار کی مانند آئی اور دل کی زندگی سیراب ہو گئی۔ زندگی جینے کا مزہ ہی الگ تھا اس کے ملنے سے۔ برسات کے بھیگے رومانٹک موسم میں وہ یوں ہی موسم انجوائے کرنے سڑک پہ آ نکلتا۔ اس کے پاس بائیک تھی، وہ ہولے ہولے ٹھنڈی ہوا میں آگے بڑھ رہا تھا۔ ہاسٹل سارا خالی پڑا تھا، اسے بھی مستی کرنے کا جنون چڑھا۔
سڑک پر لوگ تھے، خاص طور پہ قریبی چوک پہ رشتہ بارش کے بعد لوگ عموماً باہر نکلتے ہیں، کچھ اکیلے، کچھ فرینڈ کے ساتھ اور کچھ فیملی کے ساتھ۔ وہ بائک لیے جا رہا تھا کہ اچانک بادل گرجے، جو بارش رک چکی تھی دوبارہ پھر شروع ہو گئی۔ یہ شدید بارش تھی۔ وہ بھی واپس کا پلان کرنے لگا کہ اس کے سامنے ایک دوشیزہ ٹوٹے سینڈل مگر پریشان صورت نظر آئی۔ وہ گلابی جوڑے میں ملبوس، دلکش چہرے لیے معصوم سی لڑکی اداس آنکھوں میں حیرانی لیے فٹ پاتھ پہ تنہا کھڑی تھی۔ عادل کا دل بھی نازک تھا، دل میں نرم گوشے کا احساس جاگا، لیکن پھر خیال آیا کہ بہتر نہیں کیا سمجھے، اعتماد کا زمانہ نہیں ہے، لوگ طرح طرح سے سوچتے ہیں، مگر نہ جانے کون سی کشش نے اسے مجبور کر دیا۔ بارش زور پکڑ چکی تھی، سڑک ویران تھی۔ وہ کچھ دیر تک انتظار کرتا رہا کہ اس کا کوئی جاننے والا آ نکلے اور اسے گھر لے جائے۔ احساس کے تحت اسے خیال آیا، اگر کوئی تنہا اس سڑک پر اس موسم میں کھڑا ہوا تو کیا کرنا چاہیے؟ مدد، صرف مدد، چاہے جو کوئی بھی کچھ بھی سوچے۔ وہ سوچ رہا تھا، لڑکی اس کی جانب آنے لگی۔ وہ پریشان صورت لیے قریب آئی۔ سنیے، خوبصورت آواز مگر کچھ حد تک گھبرائی ہوئی۔ جی، وہ بولا، اگر آپ غلط نہ سمجھیں تو پلیز مجھے میرے گھر تک پہنچا دیں، میں آپ کی احسان مند رہوں گی۔ آپ اجنبی ہیں مگر آپ پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ وہ بولی، شیور، آپ مجھے راستہ بتائیں، میں آپ کو بتاتی رہوں گی۔ اگر میری ماں بیمار نہ ہوتی تو آپ کو کبھی تکلیف نہ دیتی۔ کوئی بات نہیں، ویسے آپ یہاں کر کیا رہی تھیں محترمہ؟ پڑھتی ہوں، آج پوائنٹ مس ہو گیا۔ بھائی تو کوئی ہے نہیں جو لینے آ جاتا؟ اور ابو؟ میں نے پوچھا۔ ابو تو اس دنیا سے کب کے چلے گئے، وہ اداس لہجے میں بولی۔ اوہ سوری، میں نے آپ کو دکھی کر دیا۔ وہ راستہ بتا رہی تھی۔ وہ ڈرائیو کرتا جا رہا تھا۔ عادل کو وہ سفر خوشبو کا سفر لگا، ایک عجیب احساس تھا اس ہم سفر کے ساتھ۔ دل کی گھنٹی بجی، آواز آئی، کاش یہ سفر کبھی ختم نہ ہو، بس بس یہی ہے میرا گھر۔ ایک رہائشی علاقے میں اس نے بائک روک دی۔ میرا گھر تھوڑا آگے ہے۔ اس خلوص کا بہت بہت شکریہ، آئیے میں آپ کو اپنی امی سے ملواؤں۔ نو تھینکس، پھر کبھی اپنا خیال رکھا کریں، زمانے پر اعتماد کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ وہ اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا، جی بالکل، میں چلتی ہوں، امی کی طبیعت خراب ہو گئی میری وجہ سے۔ ضرور، وہ بولا۔ وہ جانے لگی۔ اس کا دل چاہا کہ خدارا رک جاؤ، مت جاؤ، سنو، پھر کب ملو گی بھی صحیح یا صحرا میں تنہا چھوڑ دو گی؟ اس نے دل میں سوال تھے۔ وہ چلی گئی مگر بے دھیانی میں اس کی ایک پتلی سی کتاب نیچے گر پڑی۔ عادل نے کتاب اٹھا لی۔ سنیں، آپ کی بک گر گئی ہے، مگر وہ جا چکی تھی، رہنے دو نا، ایک نشانی تو ہاتھ لگ گئی، مت واپس کرو۔ ایک آواز آئی دل سے، ہاں رہنے دو، کتاب ہی تو ہے۔ اس نے بائک اسٹارٹ کی اور آگے ایک نئی احساس اور خیال کے ساتھ۔ 2 دن تک دل کی بستی خوش رہی۔ تیسرے دن اسے اداس کر گیا۔ کیوں؟ اس کا دل بے چین و بے قرار کیوں تھا؟ اس دلربا، حسین مگر معصوم، پاکیزہ چہرے کو ایک نظر دیکھنے کو دل بے قرار تھا۔ کلاس میں کئی حسین، فیشنیبل لڑکیاں تھیں، مگر عادل نے کبھی کسی کو دل میں انٹری نہ دی تھی۔ بہت سی لڑکیاں اس کی وجاہت پہ جان دینے کو تیار تھیں، مگر دل کا اختیار کیا؟ وہ اداس تھا مگر پر امید بھی۔ وہ ملے گی، ضرور ملے گی۔ ایک ہی شہر، ایڈریس بھی معلوم تھا، مگر صرف ایک ٹھوس جواز سامنے آنا تھا۔ والدین نے اسے اعلیٰ تربیت سے نوازا تھا، اس کی اعلیٰ سوچ اسے وہاں جانے سے باز رکھ رہی تھی۔ مت جاؤ سر، آپ کے پیچھے۔ اس نے لفٹ لی۔ تم نے مدد کی۔ مجبور و بےکس لوگوں کی دعا کافی ہوتی ہے۔ وہ صرف ماں بیٹی ہیں، کن حالات میں زندگی گزار رہی ہوں گی کچھ معلوم نہیں۔ پھر میرا وہاں جانا کتنا معیوب لگے گا، محلے کے لوگ لڑکی کے متعلق غلط بات کریں گے۔ نہیں، لوگ لڑکی کے متعلق نہیں، اس سے پیار ہے تو انتظار کرو، قدرت خود بخود ملا دے گی۔ مگر کب تک؟ انہی سوالوں کے دوران اس نے الماری سے کتاب ڈھونڈ لی، اس کی گری ہوئی کتاب جو اس نے بطور نشانی اٹھا لی تھی۔ اس نے پہلا ورق پلٹا، پہلے صفحے پہ نام لکھا تھا، ہما تبسم، اور نیچے فون نمبر درج تھا۔ اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ واہ، کیا اتفاق ہے! بہت سوچ سمجھ کے اس نے کال ملائی۔
नंबर पुश करते हुए इसका दिल बेतरतीब तरीके से धड़क रहा था, जिस्म कांप रहा था और दिमाग मुआफ था। पहली कॉल पे जवाब मौसूल ना हुआ। इसने मज़ीद 2 कॉल्स मिलाई मगर नंबर शायद अजनबी था, जिसकी वजह से कॉल मौसूल ना की गई। तो इसने एक पैगाम टाइप किया, हेलो, आपकी किताब बारिश वाले दिन गिर गई थी, मैंने उठा ली, आपको पुकारा भी था मगर कुछ फ़ायदा ना हुआ। इसने मैसेज सेंड कर दिया। चंद लम्हों बाद मैसेज रिसीव हुआ। ओ तो ये आप थे, मैं समझी कोई तंग कर रहा है। इसने डरते डरते कॉल मिलाई। हेलो हेलो, कैसे हैं आप? दूसरी तरफ से इस तरह भी कैफियत थी। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का एहसान है। असल में आपकी किताब इस दिन गिर गई थी, आपको आवाज़ दी मगर आपने सुना नहीं। ओ सॉरी, कोई मसला नहीं। और फिर एक नई दोस्ती का आगाज़ हुआ। 2 धड़कनें करीब आईं। हुमा तबस्सुम अपनी माँ के साथ रहती थी। बहुत जल्दी दोनों को महसूस हुआ कि ज़िंदगी अगर साथ गुजारी जाए तो बेहतरीन रहेगी, क्योंकि मिजाज और दिल दोनों के एक रास्ते पे गामज़न थे। अली मुराद अपने घर आ चुका था, सभी खुश थे, सब ने एक साथ खाना खाया। मगर एक बात वाज़े महसूस की जा सकती थी कि आदिल मुराद कुछ परेशान था। इसकी डिग्री मुकम्मल हो चुकी थी, अब इसे अपने मुस्तकबिल के लिए बिज़नेस को देखना था या विलायत जाना था आला तालीम के लिए। मगर जब से वो आया था जैसे वो किसी जहनी परेशानी में मुब्तला था। इसकी वालिदा वालिद ने इस चीज़ को वाज़े महसूस किया। खाने की मेज़ पर वो खामोश रहा। अभी 2 माह पहले वो हशाश बशाश घर आया था। इसके चेहरे पे परेशानी नाम की कोई चीज़ ना थी। बाबा की जान और सबका लाडला, बातों में सबसे आगे था। दिल का साफ और हमदर्द, जाने किस कर्ब में मुब्तला था जिससे सभी नावाकिफ़ थे। वो खाना खाने के बाद अपने कमरे में आ गया। आजकल आदिल कुछ परेशान है, आपने नोट किया? हाँ, वक्ती गम कोई मसला होगा। 4 माह शहर में रहकर आया है, बहुत से फ्रेंड होंगे, दोस्तों से बिछड़ने का गम होगा। फ़िक्र मत करो। इसके वालिद बोले, ऐसा ही हो, खुदा करे। मेरा बच्चा कितना कमज़ोर और परेशान लग रहा है। खुदा जाने क्या मामला है, वालिदा बोली। आदिल अपने कमरे में वापस आ गया। इसका दिल खौफ से भर गया, जैसे कुछ गलत होने वाला था। वो बेबसी के आलम में बेड पे गिर गया। इसे माजी के हालात अजबर थे। कौन क्यों इसे मारना चाहता था? कौन हर रोज़ इसे ख्वाब में आता था? तभी इसे 2 माह पहले के हालात याद आने लगे। ज़िंदगी मुतमईन और खुशगवार थी। हुमा तबस्सुम ने भी मोहब्बत का इजहार कर दिया था। खालिस और पाकीज़ा मोहब्बत यादगार लम्हों का मौजब बनी। जब सिर्फ 2 रूह से प्यार हो तो ज़िंदगी गुलजार बन जाती है। हुमा तबस्सुम MBA में थी जब कि आदिल का भी फाइनल ईयर था। दोनों की मोहब्बत उरूज पे थी। इस मामले में दोनों ने अपनी फैमिलीज़ को आगाह कर दिया। लड़की मुनासिब और अच्छी थी। तय पाया कि दोनों की तालीम के बाद शादी कर दी जाएगी। मगर मामलात ख़राब हो गए, जिसका सिर्फ 2 लोगों के सिवा किसी को इल्म ना था। राफ़े का ताल्लुक़ अमीर घराने से था, मगर तालीम याफ्ता होने के साथ फ़हम और फ़रास भी आला थी। सुलझा हुआ और आला इक़दार का मालिक वो एक मुकम्मल वजाहत से भरपूर नौजवान था। चाचा ने पाला पोसा, आला तालीम दिलवाई। फिर वालिद की जायदाद का हिस्सा मिला, जिसे इसने खर्च करके एक शानदार बिज़नेस फ्रेम का हिस्सा बना लिया। बिज़नेस दिन रात मेहनत के बाइस उरूज तक जा पहुंचा। ले दे के था ही कौन इसका चाचा चाची उम्र के हिस्से में, जो सिर्फ दुआएं देने के लिए थे। वालिदैन तो बचपन ही में चल दिए थे। खौफनाक कार हादसे में दोनों चल बसे, मगर वो बच निकला। वो आज भी इस खौफनाक हादसे की धुंधली यादों को रिवर्ट करता तो बेख्तियार कलेजा मुंह को आ जाता। इसे एहसास हुआ जैसे एक वजूद था जो इसके साथ ज़िंदा बचा था। कौन था नन्हा वजूद? चंद माह का मासूम वजूद कौन था? वो इसकी बहन नन्ही सी। चाचा चाची, इस हादसे में कितने लोग थे? 4 लोग, माँ बाप, तुम और तुम्हारी बहन। तुम्हारी बहन चंद माह की थी। हमें हादसे वाली जगह पर मिली नहीं थी, इसका कुछ पता ना चला। हर जगह ढूंढा मगर ना जाने कौन ले गया इसे। चाचा ने बताया, पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बहन।
زندہ بھی ہوگی یا مر گئی ہوگی؟ نہیں، میرا دل کہتا ہے وہ زندہ ہوگی، وہ مجھے بلاتی ہے چاچا، میرا دل کہتا ہے وہ میرے آس پاس ہی ہے، مگر کیسے پہچانوں گا؟ چاچا کوئی نشانی تو ہوگی، پلیز میری مدد کریں، میں نے اس کو ڈھونڈنا ہے۔ ہاں ایک نشانی ہے، اس کی گردن پہ دائیں اور بائیں پاس 2 کالے تل تھے، میں ڈھونڈوں گا اسے، ہر جگہ ڈھونڈوں گا، کہیں تو ملے گی۔ اس کا ارادہ واقعی پختہ تھا، چٹانوں جیسا مضبوط۔ اسے وہ دن یاد آ رہا تھا جب ہوٹل میں تبسم اس کے ساتھ ڈنر کر رہی تھی۔ شادی کے بعد ہنی مون بنانے کہاں لے چلو گے؟ وہ بولی، جہاں دل کرے گا، جہاں تم چاہو گی چلیں گے۔ مجھے شمالی علاقہ جات پسند ہے، کھلی فضا، سرسبز اونچی پہاڑیاں، برف سے ڈھکی چوٹیاں۔ وہ کہنے لگی، ضرور چلیں گے جی، کھانا تو کھا لیں، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اسی وقت ایک سوٹڈ بوٹڈ نوجوان اپنی ٹیبل سے اٹھ کر ہما تبسم کی طرف آیا۔ اس کا انداز اپنائیت سے بھرپور تھا۔ وہ ہما تبسم کے چہرے کو بغور دیکھنے لگا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اس کے چہرے کی طرف چلا گیا۔ دونوں اس صورتحال سے گھبرا گئے۔ اس اجنبی نے ہما کی گردن کو غور سے دیکھا۔ اسی لمحے عادل کا ہاتھ گھوما اور اجنبی کے چہرے کو سرخ کر گیا۔ بدتمیز، بے شرم آدمی ہو تم! ہما خود پریشان تھی۔ اجنبی کے چہرے پہ مسکراہٹ رینگ گئی اور وہ مسکراہٹ اسے مہنگی پڑی۔ عادل نے گرم سالن کا ڈوگا اجنبی کے چہرے پہ دے مارا۔ اجنبی سسکی بھرنے لگا، مرچیں اس کی آنکھوں میں جا چکی تھیں، وہ چیخنے لگا۔ پھر ہما کا دل دھڑکنے لگا۔ کوئی تعلق، کوئی رشتہ اندرونی تھا جس نے اسے جکڑ لیا۔ ہما نے پانی کا گلاس اٹھا کے اجنبی کو پکڑایا تاکہ اجنبی پانی سے اپنا منہ دھو لے۔ ایسا کرنے سے اجنبی کا چہرہ صاف ہو گیا۔ اجنبی غصے میں تھا، مگر اس نے کوئی بات نہ کی بلکہ شکریہ ادا کرتا ہوا چلتا بنا۔ کیا ضرورت تھی اس کے چہرے پہ سالن انڈیلنے کی؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ کوئی تمہاری طرف اس طرح دیکھے مجھے منظور نہیں، تم میری ہونے والی بیوی ہو۔ ہما کوئی تمہیں چھوئے میرے سامنے، میرے بس سے باہر ہے۔ ٹھیک ہے، مگر اس طرح کا ظالمانہ رویہ اپنانا بھی تو گناہ ہے۔ یہاں ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں، اگر کوئی اس طرح کا رویہ برت رہا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ پتہ نہیں کیوں اس اجنبی کے حق میں وہ بول رہی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ میں تمہاری سوچ سے متفق نہیں ہما۔ اس نے تم سے بدتمیزی کے میں نے جواب دیا۔ وہ آئندہ کسی کو اس طرح تنگ نہیں کرے گا۔ دونوں کا موقف ٹھیک تھا، مگر حقیقت سے ناواقف۔ اسی لمحے عادل نے جھک کر ایک وزٹنگ کارڈ اٹھا کے جیب میں ڈال دیا۔ اس کا ذہن شاید کوئی اٹل پلان کر چکا تھا۔ رافع گھر آیا تو چہرہ بگڑا ہوا تھا۔ چاچا نے پریشانی سے پوچھا، خیریت تو ہے بیٹا؟ یہ کیا ہوا؟ سارا چہرہ عجیب ہو رہا ہے۔ کچھ نہیں چاچا جی، بس ایسے ہی ایک گڈ نیوز ہے۔ کون سی گڈ نیوز؟ چاچا نے پوچھا۔ آج میں نے ایک لڑکی کو دیکھا جس کی گردن کے دونوں سائڈ پاس تل تھے، جس طرح آپ نے بتایا تھا۔ مجھے یقین ہے وہی میری بہن ہے، اور اس کا گھر بھی میں نے دیکھ لیا ہے۔ پھر اس نے سارا واقعہ بتایا اور یہ بھی بتایا کہ اس نے بعد میں اپنی گاڑی میں اس لڑکی کا تعاقب کر کے گھر بھی دیکھ لیا ہے۔ ویری گڈ، اچھی خبر ہے، مگر اس لڑکے نے تمہارے اوپر سالن گرا کے ٹھیک نہیں کیا لگتا ہے۔ ویسے تمہارا اندازہ ٹھیک نہیں ہوگا، شاید اسی لیے اس نے ایسا کیا ہوگا۔ چاچا مجھے چھوڑیں، آپ میرے ساتھ ابھی چلیں، مجھ سے مزید اپنی بہن کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے، ہم ابھی چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا واقعی تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ عادل مراد کا غصے سے برا حال تھا۔ اس اجنبی کا نام پتہ اسے وزٹنگ کارڈ سے حاصل ہو گیا۔ اس کے جذباتی دماغ نے ایک خوفناک فیصلہ کر لیا۔ اس کا رخ رافع کے گھر کی جانب تھا۔ ایک جوش تھا، غصہ تھا جو کسی صورت نارمل ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کی بائک رافع ہاؤس کے سامنے تھی۔ اسی وقت ایک کار رافع ہاؤس سے باہر نکلی۔ اس کی نظروں نے دیکھ لیا کہ رافع اور ایک بزرگ آدمی کار میں تھے۔ اس نے تعاقب شروع کر دیا۔ اس نے محتاط طریقے سے تعاقب کیا۔ گاڑی مختلف سڑکوں سے ہوتی ہوئی ہما تبسم کے گھر کی جانب چل دی، اور پھر اس کے دماغ کی نسیں پھٹنے لگیں کیونکہ گاڑی تبسم کی گلی میں داخل ہو گئی۔ اس نے بائک سائڈ پہ کھڑی کر دی اور پیدل چل پڑا۔ وہ لوگ ہما کے گھر اندر داخل ہو گئے۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے سوچا۔ کیوں ہما اسے دھوکہ دے رہی ہے؟ آج صبح بھی ہما نے اس اجنبی کی سائیڈ لی تھی، وہ کیوں ایسا کر رہی ہے؟ اور اب وہ اس کے گھر آ گئے۔ ایک شک اس کے دماغ میں ٹھہر گیا۔
جس نے اپنا شکنجہ مضبوط سے مضبوط تر کر لیا۔ اس نے اپنی جیب میں ایک بھاری چیز کو چیک کیا اور بنا سوچے سمجھے غلط فیصلے پہ پہنچ گیا۔ دو فیملیز کے درمیان خوشی کا ایک رنگ آ کے گزر گیا۔ رافع نے تمام کہانی سنائی۔ اس کے چاچا نے میں قصہ خوشگوار کیا تو بوڑھی بھی بول پڑی، میں کھیتوں میں کام کر رہی تھی، زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی اور ساتھ یہ بچی جو بالکل ننھی اور ناسمجھ تھی میری گود میں آ گری۔ میری گود ویران تھی، خدا نے جھولی بھر دی۔ میں نے بعد میں دیکھا ساتھ ہی ایک کار کا حادثہ ہوا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آیا مگر جیسے جیسے مجھے خوشی مل گئی بات سامنے آ گئی۔ اس کے دونوں سائڈ گردن پہ پاس پاس دو دل تھے۔ رافع کو اپنی بہن مل گئی تھی، یہ بہت بڑی خوشی تھی۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ MBA کر رہی ہے۔ رافع نے آج صبح والے واقعے کو بتایا، معافی بھی مانگی۔ وہ لوگ کافی دیر تک گھر کے اندر رہے۔ ادھر عادل پستول ہاتھ میں لیے کھڑا تھا، تبھی وہ لوگ نظر آئے۔ عادل نے پستول پہ اپنی گرفت مضبوط کر لی، پھر ایک خیال کے تحت اس نے پستول میں سائلنسر لگا دیا تاکہ گولی کی آواز دور تک نہ جائے۔ گلی سنسان تھی، صبح کا وقت، موت جیسی خاموشی۔ جیسے وہ لوگ سامنے آئے اس نے ٹریگر دبا دیا، ایک ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی، گولی عین سینے پہ لگی۔ رافع بے جان ہو کے نیچے گر گیا۔ ایسا کرنے کے بعد اس نے بائک اسٹارٹ کی اور ہاسٹل آ گیا۔ اس کا غصہ ابھی تک عروج پہ تھا، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ ہما کو بھی ضرور مزہ چکھائے گا۔ اگلی شام وہ ہما کے گھر میں تھا۔ اس کا غصہ ابھی تک عروجوں پہ تھا۔ کیوں، کیا ہے یہ سب؟ کون لوگ تھے وہ جو تمہارے گھر آئے تھے؟ کب سے ہے یہ چکر؟ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ کون لوگ آئے تھے یہاں؟ وہ چیخ اٹھی۔ اس کا ماتھا ٹھنڈا بھائی تھا، وہ میرا مار دیا کس نے اسے؟ کل ہی مجھے وہ ملا اور کل ہی مارا گیا۔ عادل کو مزید غصہ آ گیا۔ صرف شک کی بنیاد پر اس نے ہما کو تھپڑ مارا۔ جھوٹ بولتی ہو تم، ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ کب سے چل رہا ہے یہ چکر؟ کیوں مجھے دھوکہ دیا؟ وہ دھاڑنے لگا۔ ہما کی حالت قابل رحم تھی، پھر وہ چیخ پڑی، خدا کے لیے ایک مقدس رشتے کو داغدار مت کرو۔ میرا بھائی تھا، ہم بچپن میں کھو گئے تھے۔ افسوس تمہیں مرنا ہوگا، تم میرے قابل نہیں رہی، پہلے تم مرو پھر میں خود کو ماروں گا۔ اس نے ٹریگر دبا دیا۔ ہما تبسم اجڑ گئی۔ صرف غلط فہمی کی بنا پہ اس نے سچ کا گلا گھونٹ دیا۔ اس نے پستول پٹی پہ رکھا اور ٹریگر دبا دیا، مگر قسمت کہ گولی نہ نکلی۔ پولیس اسے پکڑ کے لے گئی مگر حیرت انگیز طور پہ رہا کر دیا گیا۔ سب کچھ اس کے خلاف تھا، ایک بھی ثبوت نہ ملا۔ وہ پولیس کی سزا سے تو بچ گیا مگر پھر اذیت ناک اور ناقابل برداشت عذاب تسلسل سے دوچار ہو گیا۔ دن کا چین اور رات کا سکون اس سے جاتا رہا۔ وہ بے سکونی کی دلدل میں پھنس کر ماہی بے آب ہو گیا۔ وہ ہر روز ایک خواب دیکھتا، صحرا، دوڑنا، ایک دہشت ناک سانپ، ایک خوفناک آگ جو اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ وہ بھاگ رہا تھا، پھر ایک جگہ رک جاتا، بارش ہوتی اور پھر اسے 1 جنوری 1994 لکھا نظر آتا اور ساتھ ہی اس کے نام کا خطبہ لکھا نظر آتا۔ وہ تاریخ 1 جنوری ہی تھی کہ اسی روز اس نے رافع کو موت سے ہمکنار کیا تھا۔ وہ آرام اور سکون کے لیے ترسنے لگا۔ دل کی دھڑکن کبھی رکتی محسوس ہوتی تو کبھی بے قابو ہو جاتی، پیاس کی شدت بڑھ جاتی اور گلے میں کانٹے سے چبھنے لگتے تو گٹاگٹ پورا گلاس چڑھا جاتا، مگر پھر چند لمحوں بعد وہی اتل پتل حالت۔ اس کی زندگی عذاب بن گئی، جہاں ذرا آنکھ لگتی تو وہ رات کے منجلے اندھیرے میں بھاگ رہا ہوتا۔ اس کی رفتار اتنی تیز ہوتی کہ پورا جسم پسینے میں شرابور ہو جاتا، پھر وہ ہڑبڑا کر اس کی آنکھ کھل جاتی، اس پہ لرزہ طاری ہوتا، اس کا سانس دھکنی کی طرح چل رہا ہوتا، پھر جیسے اس کے سامنے ہما آن کھڑی ہوتی، اسے ہما کی مسکراہٹ یاد آتی، بیتے لمحے اور ساتھ بتائے ہوئے وقت اسے دردناک عذاب سے دوچار کر دیتا۔ ایک صبح جب وہ جاگا تو اس کے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ وہ شاور لے رہا تھا کہ پانی ختم ہو گیا۔ وہ تولیہ لے کے باہر نکلنے لگا، اسے لگا جیسے گرمی بڑھ رہی ہے، حبس بڑھ گئی۔ اس نے دروازے سے باہر نکلنا چاہا مگر دروازہ جیسے باہر سے لاک کر دیا گیا ہو۔ ادھر گرمی کی حدت میں ناقابل برداشت اضافہ ہو گیا۔ عجیب و غریب کیفیت تھی اس کی۔ پورا واش روم بھٹی کی طرح دہک رہا تھا۔ اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا، پھر جیسے دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ وہ ہمت پیدا کر کے باہر نکل آیا
اور کچھ سانس بحال ہوا تو زندگی اپنی سی لگی، پل پل کے کرب اذیت سے دو چار حالت کے تحت کی ذہنی حالت بگڑنے لگی۔ وہ راتوں کو جاگنے لگا، نیند پھر بھی اسے آدھا بوجھتی اور پھر وہ خواب کی وادی میں چلا جاتا۔ اس رات بھی ایسا ہی ہوا، مگر جب اس نے آنکھیں کھولی تو واقعی وہ ایک صحرا تھا۔ سورج طلوع ہو چکا تھا، مگر وہ صحرے میں کیسے پہنچا، اس نے دماغ پر بہت زور ڈالا، مگر حقیقت کو نہ جان سکا۔ پھر دن چڑھنے لگا، اسے بھوک پیاس محسوس ہونے لگی، وہ حیران و پریشان صحرا میں بھٹکنے لگا۔ دھوپ بہت تیز تھی، تمازت بڑھتی چلی جا رہی تھی، اسے اب اپنا دماغ ابلتا ہوا، جسم جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دوڑ رہا تھا حقیقت میں، مگر نہیں کوئی سایہ، نہ آبادی۔ پھر اچانک اسے اپنے پیچھے ایک خوفناک اور دہشت ناک سانپ کی پھنکار سنائی دی۔ وہ مزید تیز بھاگنے لگا، بالکل ویسے جیسے خواب میں بھاگتا تھا۔ پھر بھاگتے بھاگتے اچانک اس کے دماغ میں آج کی تاریخ گھومنے لگی۔ آج 1 جنوری 1994 تھا، وہی تاریخ جس دن اس نے رافع کو مار ڈالا تھا، جو خواب میں اسے وہی تاریخ نظر آ رہی تھی۔ آج وہی تاریخ تھی۔ بھاگتے بھاگتے وہ تھک کر چور ہو گیا تھا، اس کی ٹانگوں میں سکت باقی نہ تھی، وہ لڑکھڑایا اور دھپ سے گر گیا۔ اب سانپ کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ بارش ہونے لگی تھی، اتنی گرمی میں بارش اسے رحمت لگی، مگر موسم خوشگوار ہو چلا تھا۔ وہ اٹھا، بھاگا اور پھر اوندھے منہ گر پڑا۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو سامنے وہی گڑھا نما قبر، خوفناک پھنکارتے ہوئے سانپ، ناک کالے سانپوں سے بھرا ہوا تھا۔ پھر وہ گڑھا خود بخود گہرا ہونے لگا، بہت زیادہ گہرا۔ پھر اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا اور آواز سنائی دی، افسوس، صد افسوس، تم نے ناحق بے گناہ لوگوں کو مار ڈالا، تم نے سچائی جانے بغیر مجھے مار ڈالا، پھر سچائی جاننے کے باوجود میری بہن کو بھی مار ڈالا۔ وہ آج ہی کی تاریخ تھی نا، بہت جی لیا تم نے، اب مرو، یہ صحرا ہی تمہارا مدفن بنے گا۔ وہ رافع کی آواز تھی۔ مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں مرنا، میں غلطی پر تھا، پلیز مجھے مت مارو۔ عادل گڑ گڑانے لگا، میں کیوں ماروں گا تمہیں، بلکہ تم خود مارو گے اپنے آپ کو۔ سانپ کی پھنکار دوبارہ سنائی دی تو اس پر لرزہ طاری ہو گیا اور کسی اندرونی دردناک تکلیف کی وجہ سے وہ چیخنے لگا، اس جگہ تیزی سے لوٹنے لگا۔ پھر وہ تیزی سے اٹھا اور قدم آگے بڑھانا چاہا کہ اچانک گڑھے کے اندر جا گرا۔ پھر کسی غیبی قوت نے گڑھے کے اوپر مٹی ڈالنی شروع کر دی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ریت برابر ہو گئی۔ عادل مراد اپنے انجام کو جا پہنچا، البتہ اس جگہ ریت پر ایک کتبہ کھدا ہوا نظر آیا، عادل مراد ولد مراد علی، تاریخ وفات 1 جنوری 1994۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے، آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔